ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ گھر پہ اعتکاف بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے اور اعتکاف میں ہم لوگوں نے کرنا کیا کیا ہے اس پہ ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مسجد بیت۔ آپ اپنے گھر میں کسی ایک کمرے کو یا کسی کمرے میں چادر لگا کر ایک جگہ کو مسجد بیت کا درجہ دے دیں گے، اور وہ درجہ جو ہے اس جگہ سے باہر نکلنا بغیر شرعی ضرورت کے آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ آپ بغیر ضرورت کے وہاں باہر رک نہیں سکتی، بغیر ضرورت کے آپ باہر کسی سے کلام نہیں کر سکتی، وہ آپ کے لیے ایک مسجد کا درجہ وہ رکھے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی خاتون کہ جس کو سحری اور افطاری بنانے میں دشواری کا سامنا ہو تو وہ اپنی اس مسجد بیت کے اندر سحری اور افطاری میں مدد کروا بھی سکتی ہیں، کر بھی سکتی ہیں۔ ایسے ہی دوران اعتکاف اگر حاجت ہو نہانے کی تو نہانے کی شرعی طور پر اجازت ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک چیز اور جو بہت ضروری ہے، بعض اوقات جو خواتین گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں تو گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو وہ اس کو ملنے کے لیے وہ اعتکاف والی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ وہ 10 دن اللہ کے لیے بیٹھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ مہمانوں سے تو بعد میں بھی ملاقات کی جا سکتی ہے، تو اس لیے یہ گھر والوں کا فرض ہے کہ گھر والے ایسے مہمان کو ادھر نہ جانے دے۔ موبائل کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے ان دنوں میں۔ ہاں، اگر کوئی شرعی رہنمائی کی ضرورت ہو یا شرعی طور پر کوئی دروس قرآن، جیسے اس چینل پہ دروس قرآن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، وہ سننا ہو، یا کوئی نماز کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے کوئی رہنمائی لینی ہو تو ضرورت کے تحت موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب اعتکاف کے دوران کرنا کیا کیا ہے، یہ ٹاپک بہت سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا کام جو اعتکاف میں آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے قضا نمازیں۔ آپ میں سے ہر ایک ماں بہن اپنی زندگی میں قضا شدہ نمازوں کا حساب لگائے اور کوشش کرے کہ ان قضا شدہ نمازوں میں سے آدھی وہ ان 10 دنوں میں نمازیں پڑھ لے۔ ہر نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، شرعی طور پر اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ فجر کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ضروری چیز، 75,000 مرتبہ کلمہ اگر پڑھ لیا جائے اور اس کو جمع کر لیا جائے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس مردے کو 75,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر بخش دیا جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کلمہ پڑھ کر آپ اپنے لیے بھی جمع کر سکتی ہیں اور اپنے کوئی عزیز والدین بہن بھائیوں میں سے بھی کسی کو پڑھ کر بخش سکتی ہیں۔ ایسے ہی نماز جو عربک ہے، جو دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، اذان کے بعد کی دعا ہے، دعائے قنوت ہے، دیگر ہماری جو مسنون دعائیں ہیں، ان کو تلفظ کے ساتھ سیکھنا، یہ ان 10 دنوں میں ایک مین مقصد ہونا چاہیے۔ آخری 10 سورتیں سیکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، چاشت، اوابین کے نوافل کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ قرآن پاک مکمل اگر ہو جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر بات ہے، اور روزانہ خصوصی دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اس میں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے جو وہ دعائیں مانگیں۔ اور آخری بات، اعتکاف کا کوئی ایک مقصد بنا کے بیٹھے کہ میں نے اللہ سے یہ منوا کے اٹھنا ہے، اور 10 دن آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں گی، اور اگر آپ 10 دن ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں تو یقیناً آپ اللہ سے وہ چیز منوا سکتی ہیں۔ وہ اپنے لیے بھی ہو سکتا ہے، امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اعتکاف میں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔